بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائیوں اور بہنوں اور دیگر ناظرین اور سامعین، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کا سلام قبول فرمائیں. آج میں آپ کے لیے ایک نہایت دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ دلچسپ موضوع میری دلچسپی سے بھی متعلق ہے. اگر آپ نے میرا پروگرام یہ ایک دلچسپ زندگی کا دلچسپ واقعہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ یوٹیوب پہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ بخوبی آگاہ ہوں گے کہ مجھے بھی مرغیاں پالنے کا بے حد شوق ہے، اور یہ بچپن سے. اور یہی موضوع لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت کہ خاص طور پہ اس وقت میں دیہی مرغیوں کی افزائش کے بارے میں، اور خاص طور پہ یہ دیہی یا گھریلو مرغی خانہ شروع کرنے کا طریقہ، یہ کیسے شروع کیا جائے. پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ گھروں میں مرغیاں پالنے کا شوق ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، اور شروع میں شوقین حضرات محض مشغلے کی خاطر مرغیاں پالتے تھے. بعد میں مرغیوں کی پرورش انڈے اور گوشت حاصل کرنے کے لیے کی جانے لگی، اور یہ چونکہ لحمیات کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی پروٹین کا بہترین سورس ہے، ون آف دا بیسٹ سورس آف پروٹین. تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لحمیات کی شدید کمی ہے، اور ہماری بڑھتی ہوئی آبادی، اس کی اگر ضروریات دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں لحمیات کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ کرنا ہوگا. اور اس میں آپ سب حضرات جو دیہاتوں میں رہ رہے ہیں یا شہروں میں، اور ان کے پاس اگر زیادہ بڑے گھر ہیں، سین ہیں، اور یا بیک یارڈ ہیں، تو ان میں بھی وہ مرغیاں پال سکتے ہیں. اور ہمارے دیہی علاقوں میں اب بھی روایتی طور پر بہت بڑی تعداد میں دیہی مرغیاں پالی جاتی ہیں، جو سال میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ صرف 60 سے 70 انڈے دیتی ہیں، اور جسامت میں بھی بہت چھوٹی ہوتی ہیں. وہ اتنی پھرتیلی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے اڑتی ہیں، درختوں پہ چڑھ جاتی ہیں ایسے ہمت سے، اور جب کبھی ان کے پیچھے کوئی کتا پڑ جائے یا پھر کوئی بلی وغیرہ اس پہ اٹیک کرے تو ایک دم وہ اڑتی ہیں، اس کا کہتے ہیں اڈاری مارتی ہیں. تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے. اور یہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ دن کو وہ گرد و نواح میں گھوم پھر کر اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں، اور رات کے وقت انہیں بند ڈربے میں، اور وہ بھی کوئی ہوادار نہیں ہوتا. میں جب چھوٹا سا تھا تو میری بڑی باجی جو تھی، بڑی بہن، وہ ان کے لیے ڈربے بنایا کرتی تھی، مٹی اور وہ چکنی مٹی اور اس کے ساتھ نا بھوسا اس کے ساتھ ملا کے پھر اس کے وہ زبردست بناتی تھی، اور اس میں سوراخ انگلیوں سے سائیڈوں پہ سوراخ وہ نکالتی تھیں، اور بڑے نمونے بناتی تھی ان سوراخوں کے بھی. اور لیکن وہ اتنی ہوادار نہیں ہوتے، تو ایسے تنگ و تاریک ڈربوں میں انہیں ہمیشہ بند کر دیا جاتا ہے، اور جہاں ہوا کی آمد و رفت کا جو مناسب انتظام بھی نہیں ہوتا، تو گندگی کی وجہ سے اکثر مرغیاں بیمار ہو کر مر جاتی ہیں، یہ یاد رکھیں.
اور اقتصادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کا دار و مدار یہ زراعت پر ہے، اور 80% سے زیادہ آبادی یہ زراعت سے کے پیشہ سے وہ منسلک ہے. اور ہمارے کسان بھائی کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ چھوٹے پیمانے پر مرغیاں پال کر نہ صرف لحمیات کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے سکتے ہیں بلکہ مناسب وہ نفع بھی کما سکتے ہیں. یہ چھوٹے پیمانے پہ پولٹری فارمنگ وہ کر سکتے ہیں. اس لیے مرغیوں کی مناسب دیکھ بھال، اچھی خوراک اور بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. جو میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ شروع کیسے کیا جائے. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں یہ آپ کو چند ایک گزارشات کروں گا کہ گھریلو مرغی خانہ شروع کرنے کے 2 طریقے. ایک تو انڈوں سے بچے نکال کر مرغی خانہ شروع کرنا، اور دوسرا چوزے خرید کر مرغی خانہ وہ شروع کرنا. انڈوں کا چناؤ خاص طور پہ وہ حضرات جنہوں نے مرغیاں پال رکھی ہیں اور وہ انڈوں سے بچے نکلوانا چاہتے ہیں، تو انڈوں سے چوزے نکالنے کے لیے انڈوں کا چناؤ اور ان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں کچھ یہ میں خاص باتوں کا جو آپ خیال رکھیں وہ میں چیدہ بتا دیتا ہوں کہ انڈے اعلیٰ نسلوں کی مرغیوں کے ہونے چاہیے، اور انڈے ایسی مرغیوں کے ہوں جن کے ساتھ مرغ موجود ہو، نہیں تو بچہ نہیں نکلے گا. مرغ کا ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز وہ فرٹائل ایگز نہیں ہوں گے. وہ اس کو کہتے ہیں ہوائی انڈے بھی کہتے ہیں، یا پنجابی میں برولے انڈے کہتے ہیں، تو اس میں سے بچہ نہیں نکلتا. تو ضروری ہے کہ مرغیوں کے ساتھ مرغ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ایسے انڈے وہ آپ لیں، اور انڈے نہ زیادہ بڑے اور نہ زیادہ چھوٹے بلکہ درمیانی سائز کے ہونے چاہیے، یہ یاد رکھیں. اور انڈے بد شکل نہیں ہونے چاہیے، اور ان کا چھلکا ٹوٹا ہوا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. انڈے کمزور خول یعنی چھلکے والے اور بے ڈھنگی شکل والے نہیں ہونے چاہیے. اور انڈے صاف ستھرے اور غلاظت سے پاک ہوں، اور انڈے 1 ہفتے سے زیادہ پرانے بھی نہ ہوں. یہ یاد رکھیں، بہت پرانے انڈے وہ نہیں رکھنے، 1 ہفتے سے زیادہ پرانے انڈے نہیں ہونے چاہیے. اور اب اس کے انڈے جو ہیں ان سے بچے نکلوانے کے کیا طریقے ہیں؟ وہ 2 طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے قدرتی طریقہ اور دوسرا ہوتا ہے مصنوعی طریقہ. قدرتی طریقہ میں انڈے جو ہیں وہ کڑک مرغی کے نیچے وہ رکھے جاتے ہیں، اور 21 دن بعد چوزے نکل آتے ہیں. اور قدرتی طریقے سے چوزے نکالنے کا سب سے اچھا موسم وہ میں آپ کو بتا دوں، قدرتی آج اپریل ہے، اپریل کا فرسٹ ویک جا رہا ہے، پہلا ہفتہ ہے. مارچ اپریل بہترین موسم ہے، اور اسی طرح سپٹمبر اکتوبر یعنی ستمبر اکتوبر اور مارچ اپریل قدرتی طریقے سے چوزے نکلوانے کے لیے موزوں ترین وقت ہے. اسی لیے میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ حضرات جو یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی ضروریات بھی پورا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو پھر آئندہ میں ان کو بتاؤں گا کہ کیسے وہ، لیکن ابھی یہ چند ایک معروضات یہ کرنی بہت ضروری تھی. اور خاص طور پہ انڈوں سے بچے نکلوانے کے لیے ایسی مرغی کا وہ انتظام کیا جانا چاہیے جو صحت مند ہو اور اچھی طرح کڑک ہو، اور چچڑوں اور جوؤں کا وہ اس سے بھی وہ پاک ہو. کڑک مرغی کو کمرے کے اندر کسی ایسی جگہ انڈوں پر بٹھایا جائے جہاں شور و غل بالکل نہ ہو. ایک مرغی کے نیچے 15 انڈوں سے زیادہ نہ رکھیں پلیز. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. اور ایسے اور انہیں مناسب درجہ حرارت
مہیا ہو سکے، تاکہ سب کو وہ تھوڑا رول بھی کرتی ہیں اپنی، وہ آپ دیکھیں گے الحمدللہ یہ قدرتی طریقہ ہے، اور اس کے لیے آپ آگے بڑھیں اور شروع کریں، اور ایسے ڈربے، اور جن لوگوں کے گھروں کے اوپر چھتوں میں پہ جگہ ہے وہاں وہ بڑے ڈربے بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں، چوزے وہ چھوٹے چوزے لا کے دیسی انہیں پالیں، اور ان کا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ان کے حفاظتی ٹیکے لگوانے بہت ضروری ہیں، اور ان کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ میں ابھی آپ کو کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو چکی ہے عشاء کی، اور میں ابھی فرض پڑھ کے انشاءاللہ آ کے پھر یہ پروگرام کو مکمل کرتا ہوں، آپ کو بتاؤں گا کہ حفاظتی ٹیکے کیسے ہیں اور کیا کیا یہ تدابیر آپ کو اختیار کرنا ہوں گی۔ عزیز ناظرین اور سامعین، میں بات کر رہا تھا کہ مرغیاں پالنے میں سب سے زیادہ پریشانی اور مایوسی یعنی اس چیز سے ہوتی ہے کہ ان میں بیماریاں وہ آ جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اکثر لوگ مرغیاں پالنے سے گریز کرتے ہیں۔ اب بہت ساری وبائی بیماریوں کے حفاظتی ٹیکے اور وہ ایجاد ہو چکے ہیں، اور اگر یہ ٹیکے مرغیوں کو بر وقت لگائے جائیں تو یہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ مرغیوں کی بیماریوں میں ایک ہے رانی کھیت۔ رانی کھیت ایک خطرناک یہ وائرل ڈیزیز ہے، اچھوتی مرض ہے، اور یہ بیماری بہت جلد مرغیوں کا صفایا کر دیتی ہے۔ اس بیماری میں مرغیوں کو سبز رنگ کے دست لگ جاتے ہیں، سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، اور ان کو فالج وہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جن مرغیوں کو رانی کھیت کے ٹیکہ جات بر وقت لگائے جائیں ان پر بیماریوں کا اثر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ اور خاص طور پہ سردیوں میں یا موسم بہار میں مرغیاں چیچک کے مرض میں گرفتار ہو جاتی ہیں، اور ان کی قلغی اور چہرے پر چھالے بن جاتے ہیں جو چیچک کے ہوتے ہیں، اور آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اور مرغیاں وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ انہیں بر وقت فاؤل پاکس، یہ چیچک کے ہوتے ہیں فاؤل پاکس اس کو کہتے ہیں، ان کا حفاظتی ٹیکے بر وقت وہ لگانے چاہیے، تو وہ لگا دیے جائیں تو اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چیچڑوں کے کاٹنے سے مرغیوں میں چیچڑوں کے بخار کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور جس میں مرغی کو بخار یہ جب ہوتا ہے تو اس کی قلغی کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے، اور اس مرض سے میں سمجھتا ہوں کہ نمٹنا بہت ضروری ہے، اور چیچڑوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی آپ جو پاؤڈر کئی ایک ملتے ہیں، کیوپیکس کا ہے پاؤڈر، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چھوٹے چوزوں میں پیچش کا خاص طور پہ وہ بیماری بھی عام پائی جاتی ہے، جو چوزوں کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے چوزوں کے پر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور کافی مقدار میں چوزے مر جاتے ہیں۔ تو کافی اس طرح چوزوں کو اس مرض سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک تو بچھالی جو نیچے ان کے ڈالی جاتی ہے، اور فرش اس کو خشک رکھنا چاہیے، اور تنگ اور غیر تسلی یعنی غیر تسلی بخشا جو ہے، اور ان کی بجائے ہوادار ڈربوں میں انہیں رکھنا چاہیے۔ اور مرغیاں اور چوزے عموماً سردیوں میں متعدی زکام کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، جس میں آنکھ اور ناک دونوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اور آنکھیں سوج جاتی ہیں۔
یہ عام علامات ہیں۔ اس بیماری سے مرغیوں اور چوزوں کو بچانے کے لیے ڈرموں میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اور ان میں ہوا کی آمد و رفت وہ تسلی بخش ہو۔ آپ میرے پروگرام دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ تعالی اب آپ کو آئندہ یہ بتاؤں گا کہ ان کو آپ نے خوراک کیا کیا ڈالنی ہے، کس طرح ڈالنی ہے، اور جب آپ ان کو حفاظتی ٹیکے بھی لگوائیں گے اور صاف ستھرا ماحول پرووائڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند یہ شوق بھی اور یہ کاروبار۔ تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہے گا، لیکن اجازت سے پہلے میں ایز یوزل حدیث میں پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس کی نا اتفاقی دین کو مونڈنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ مونڈنے والی یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو باہمی اتفاق سے رہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری پوری قوم اتفاق سے رہے۔ یونائٹڈ یو اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ یو فال۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام کیوں نہ ہو اتفاق پہ اور قومی یکجہتی پہ ایک چھوٹا سا پروگرام، وہ بھی ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، وہ اس کے بعد میں وہ ریکارڈ کروں گا۔ فی امان اللہ۔